إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال یا بنیش لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں سے بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، تو ان آیات سے کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا خیر خواہ نہ ہو، ہمدرد نہ ہو، اور نہ ہی اپنے خواب کو ایسے شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو خواب کی تعبیر دینے میں ماہر نہ ہو۔ جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہے نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک چیز ہوتا ہے، اور خواب دراصل معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ تو اب جب اس کو بیان کر دیا جائے تو سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق اب واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے، فقط اس بندے سے بیان کیا جائے جو عالم ہو، عاقل ہو، یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو، اور اس کو یقین کامل ہو کہ جب میں اسے اپنا خواب بیان کروں گا تو مجھے اس کی اچھی تعبیر دے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خواب ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت انسان کو خواب میں خوشخبری دیتے ہیں، اور دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ انسان کے نفسانی خیالات ہوتے ہیں، جب انسان جس چیزوں کو سوچتا ہے بہت زیادہ تو خواب کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور تیسرا جو خواب ہوتا ہے وہ شیطانی تصورات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے جب کوئی شخص کوئی خواب دیکھے اور اگر اس کو وہ خواب اچھا معلوم ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر چاہے تو اب لوگوں سے بھی بیان کر سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے پھر نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جاتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں یا خیالات ہوتے ہیں، اور اگر سچا خواب ہی ہے تو اس سے عمل کے ذریعے اس کی برائی، یعنی جو اس نے تھوکا، جو اس نے صدقہ و خیرات کیا یا نوافل ادا کیے، تو اس کی وجہ سے اس برائی سے دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ ایک مسئلہ اسی آیت سے جو ہم نے آیت ابھی پڑھی سورہ یوسف کی کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں ملا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ خواب پر موقوف رہنے کا مطلب کیا ہے، یعنی جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے وہ خواب بتانے یا نہ بتانے پر ہے۔ اگر کوئی اچھا بتا دے گا تو اچھا واقع ہو جائے گا، برا بتا دے گا تو برا واقع ہو جائے گا۔ تو اس تفسیر مظہری میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تقدیری اور امور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بدل سکتے ہیں بلکہ معلق ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہے نا، تقدیر کی کچھ اقسام ہیں قضاء کی، تو وہ بعض اتھینٹک، مطلب آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی دعا سے بدل جاتے ہیں، یا سم ٹائم انسان کی تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کو جو ہے عطا کر دیا جائے گا، دعا نہیں کرے گا تو عطا بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور اگر فلاں کام نہیں ہوگا تو پھر وہ مصیبت اس پر پڑ جائے گی، جس کو قضاء معلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بری تعبیر دینے سے معاملہ برا اور اچھی تعبیر دینے سے معاملہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے جس میں کہ اس میں یوں مذکور ہے کہ ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو یا اس کا خیر خواہ ہمدرد نہ ہو، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جم جاتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے،
اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند غنی عبدی بھی، یعنی کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے بالکل قریب ہوں، یا میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عادت اللہ کے مطابق اب اس پر مصیبت آنا ضروری ہو گیا۔ اچھا، یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ اخذ ہوا اسی آیت سے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ روایات میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت جو ہے یہ محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، یہ ویسے حرام نہیں ہے، کیونکہ غزوہ احد کے وقت رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی، اور دیکھا کہ گائیں جو ہیں وہ ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی، جو ایک بہت بڑا حادثہ تھا، مگر آپ نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا، اس لیے یہ حرام نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواب بیان کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے یہ ہمیں ملا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی جو بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیکنڈ پرسن کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے بتانا یہ غیبت میں بھی داخل نہیں ہے۔ مثلاً آپ اس کی اگزامپل یوں لے لیجئے کہ کسی شخص کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے والا ہے، یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ کر رہا ہے، یا اس کے خلاف کسی برے کام کا منصوبہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے اس شخص کو باخبر کر دے۔ یہ غیبت میں یا حرام کام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا تھا کہ بھائیوں سے ان کی جان کا خطرہ ہے، لہٰذا اپنے خواب کو بیان بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، نہیں تو وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے، چال چلیں گے۔ اب اسی آیت سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ وہ شخص جو ہے ہماری خوشحالی سے اور نعمت کے ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو پھر اس کے سامنے اپنی نعمت کو، دولت و عزت وغیرہ کو ذکر نہ کرے۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جنہوں نے ان کے خلاف منصوبہ بندی کی، ان کو کنویں میں پھینکنے کا جو پورا ایک پلان کیا، تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی جو تدبیر ہے اور باپ کی نافرمانی کا جو عمل ہے وہ ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ اسی آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے جو کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ بن شداد بن الہاد نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ 40 سال بعد ظاہر ہوئی تھی۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر فوراً ظاہر نہیں ہو سکتی، ممکن ہے کہ وہ 40 سال بعد ظاہر ہو، کیونکہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کی لمٹ ہوتی ہے، لائف میں کبھی بھی جو اس کی تعبیر ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔